اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھیں اٹھا کر دعا کرے، اللہ غنی ہے ہم فقیر ہیں، ان اللہ غنی ونحن فقراء، اللہ مالدار ہے، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو آپ اس طرح مانگے، میں اور آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگے۔ آپ اپنے رب کے سامنے جو ہے حقیر اپنے آپ کو جتنا ہو سکے حقیر گرائیے، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا عاصی بندہ ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ تو اس گنہگار کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تو اس گنہگار بندے کی دعا کو قبول فرما۔ آپ دعا کرتے وقت عاجزی و انکساری بہت ضروری ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أما بعد، عباد الله، أوصيكم بنفسي تقوى الله في السر والعلن۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریفیں، حمد و ثنا، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرے اور آپ کا تنہا خالق، مدبر، مربی، رازق اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں اور بے لوث محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام اس چھوٹے سے قریے میں بھی مجھ اور آپ تک صحیح سالم پہنچا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان بچوں، بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ ہم نے جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے لب کشائی کی وہ دعا کا موضوع تھا۔ وہ موضوع دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر تھا۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے دعا کی اہمیت اور فضیلت کے سامنے دعا کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ میں نے اور آپ نے دعا کی اہمیت، فضیلت تو جان لی،
اب مجھے اور آپ پر جو چیز لازم ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا اللہ سے کس طرح مانگی جاتی ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے بندے کو بندگی کرنے کا حکم دیا، عبادت کرنے کا حکم دیا۔ عبادت کے مختلف طریقے اللہ نے بتائے کہ نماز کے ذریعے عبادت کرو، صدقہ و خیرات کے ذریعے میری عبادت کرو، دعا کے ذریعے میری عبادت کرو، اور ساتھ میں اللہ نے طریقہ بھی بتلایا کہ عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ نماز کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ وضو کرو، وضو کر کے آپ نماز ادا کرو، اس کی کچھ ارکان ہیں، اس کے ضوابط ہیں، تکبیر تحریمہ، پھر جو ہے آپ دعا کیجئے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر اس کے بعد جو ہے رکوع کیجئے، سجود کریے، تشہد میں بیٹھیے۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اسی طرح دعا کا بھی طریقہ ہے۔ میں اور آپ اللہ کے سامنے جب دعا کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھایا مانگ لیا مل گیا۔ آج میری اور آپ کی شکایت رہتی ہے، لوگوں کی یہ شکایت ہے، لوگوں کی یہ گلہ شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، میری اور آپ کی دعائیں اللہ کے روبرو قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ میری اور آپ کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ اپنے رب سے مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا ہے، اپنے رب سے سوال کرنا ہے تو کس طرح سوال کرنا ہے۔ ہر چیز کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اسی طرح دعا اس کا ایک طریقہ ہے۔ اہمیت و فضیلت کے تعلق سے میں نے اور آپ نے پچھلے جمعہ معلوم کیا ہے، اب اس جمعہ مجھے اور آپ کو دعا کا طریقہ کیا ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ محترم حاضرین، دعا کی کچھ آداب ہے، کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے، اس کو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، دیکھیے دعا ایک ایسی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز جو ہے دعا ہے۔ اقرب شیء عند اللہ الدعاء، کیونکہ بندہ جو ہے اپنی فقیری، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر اور نادر سمجھ کر مانگتا ہے۔ محترم حاضرین، دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ میں اور آپ جب بھی دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ دعا کریں، دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگے تو اخلاص کے ساتھ مانگے، خلوص نیت کے ساتھ مانگے۔ اور جب میں اور آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو میں اور آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ میں اور آپ سب سے پہلے وضو کر لیجئے، آپ سب سے پہلے وضو کر کے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ اب جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو شروعات کرنا ہے اللہ کے رب کی تعریف سے۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کیجئے۔ اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو دینے والا ہے، آسمان و زمین کا تنہا خالق، مالک، مدبر، مربی، رازق، پالنہار ہے۔ اللہ تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی ذات دے نہیں سکتی، تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو روکنے پہ آئے تو اس دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کے سامنے اللہ کی تحمید بیان کرو، اللہ کی بزرگی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ وہ نبی جو ہمہ وقت اس امت کی فکر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے امتی کی فکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنے دل میں اپنے امتیوں کی طرف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ محترم حاضرین، دیکھیے اللہ کے کچھ پیارے نام ہیں، اللہ کے کچھ پیارے نام ہیں جو اللہ نے سکھلائے ہیں۔
اللہ کے کچھ نام ہیں، صفاتی نام ہے، اللہ کے نام ہیں، کچھ صفات ہیں. اگر میں اور آپ اللہ سے اس ناموں کے وسیلے سے اس نام سے دعا کریں گے تو اللہ میری اور آپ کی دعا قبول کرے گا. اے اللہ تو علیم ہے، جاننے والا ہے. اے اللہ تو جاننے والا ہے، تو علیم ہے، تو علم رکھنے والا ہے، تو مجھے علم عطا کر. اے اللہ تو رزاق ہے، روزی روٹی دینے والا ہے. اے اللہ مجھے میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، تو روزی روٹی دینے والا ہے. اللہ تو مجھے روزی روٹی نصیب فرما. تو رزاق ہے، اپنے رب کے ناموں سے مانگو. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو اللہ کے کچھ نام ہیں. ادعوا اللہ باسماء الحسنى. آپ اللہ کے اسماء الحسنى، اللہ کے جو پیارے نام ہیں اس سے آپ اللہ سے مانگے. اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو علیم ہے، اے اللہ تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے، میں بیمار ہوں تو شفا عطا فرما. اللہ کے نام کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا اللہ کے نزدیک جلدی قبول ہو جاتی ہے. محترم حاضرین، اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اس طرح دعا مانگے کہ گویا ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے کس طرح مانگتا ہے. ایک ضد ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے. جب بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے تو وہ باپ سے اس چیز لیے بغیر اسے چین نہیں آتا. وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، گر جاتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے گڑ گڑا کر اپنے باپ سے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے. رو کر کے باپ کے سامنے باپ کے سامنے رو کر کے وہ چیز حاصل کرتا ہے ایک بچہ. اسی طرح آپ اپنے رب کے سامنے ایسے دعا کیجئے کہ آپ اپنے رب کے سامنے جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے تڑپ تڑپ کر مانگتا ہے، ضد سے مانگتا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیے. اللہ تو دینے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے. اللہ تو میری مدد نہ کرے تو اس دنیا میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. آپ جب بھی اللہ سے مانگے تو اس طرح مانگے کہ گویا ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے جس طرح مانگتا ہے اس طرح آپ اپنے رب کے سامنے دعا کیجیے. اور اسی طرح جب آپ دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدعاء من قلب غافل. جو بندہ غفلت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، لا يقبل اللہ الدعاء من قلب غافل. جو بندہ غفلت کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے نا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر کہیں اور جا رہی ہے، آپ داڑھی میں کھجا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ کچھ ادھر نظر انداز کسی سے بات کرتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ دعا اللہ کے سامنے ہرگز قبول نہیں ہوگی. آپ اگر دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کی توجہ آپ کی دعا کی طرف ہونی چاہیے. آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. آپ ادھر ادھر دیکھ کر غفلت میں رہتے ہوئے آپ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے وضو کر کے آئے. آپ آئیں وضو کر کے، سکون سے آ کر وضو کریں. وضو کر کے آپ اللہ کے سامنے جو مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کر استقبال قبلہ ہو کر دعا کریں. استقبال قبلہ، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوا کرتے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تو قبلے کے رخ ہو جاتے. ایسا نہیں کہ تو لیٹے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، پھر کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، آپ ادھر توجہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ قبلے کی طرف ہوتی تھی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تو اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتے. رفع الیدین فی الدعاء. آپ دعا میں اگر ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ جس طرح ایک فقیر آپ سے مانگتا ہے کہ اے مالدار مجھے تھوڑی سی دولت
آپ جو ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے. فقیر کس طرح مانگتا ہے؟ آپ کے جس طرح آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، آپ بھی اپنے رب کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. آپ اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھیں اٹھا کر دعا کریں. اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. ان اللہ غنی ونحن فقراء. اللہ مالدار ہے، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو آپ اس طرح مانگے. مگر آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگے. آپ اپنے رب کے سامنے جو ہے حقیر، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے حقیر گرائیے. اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا عاصی بندہ ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں. اے اللہ تو اس گنہگار کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تو اس گنہگار بندے کی دعا کو قبول فرما. آپ دعا کرتے وقت عاجزی و انکساری بہت ضروری ہے. آپ اکڑ کر دعا مت مانگیے. اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو اکڑ. ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین. جو اپنے رب کے سامنے اکڑ جاتے ہیں اللہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ رب العالمین خود بیان فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم لعلی اعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ الى يوم البعث. اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے ذلیل کر دیجیے، اپنے آپ کو مکمل اپنے رب کے حوالے کر کے اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، میں تیرا نافرمان بندہ، اے اللہ اس گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف کرو. اور جب بھی آپ دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو سب سے پہلے آپ اللہ سے اپنے لیے مانگے. آپ اپنے لیے مانگے اور اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ آپ کو جو مانگ رہے ہیں وہ 100% ادا کرے گا. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے. جب آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا تو اللہ آپ کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ آپ جب دعا مانگے تو اس عزم اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ میری دعا 100% قبول کرے گا. اے اللہ تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ جب بھی اپنے رب سے دعا کریں تو ایک دم یقین کے ساتھ دعا کریں. آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا ضرور بضرور قبول کرے گا. وہ میرا رب ہے، وہ میری دعا ضرور بضرور قبول کرے گا. تو دیکھیے آپ کی دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں. آج ہماری دعا قبول نہیں ہونے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب بھی یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کر کے بھول جاتے ہیں ہم اپنے رب سے کیا مانگے تھے. یقین تو چھوڑ دیجیے، یقین تو دور کی بات ہے. آج ہم جب اپنے رب سے مانگتے ہیں تو ہم خود بھول جاتے ہیں ہم نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے. تو ایسی دعائیں اللہ کے بارگاہ میں کہاں سے قبول ہوتی؟ مانگے تو عزم اور توکل کے ساتھ مانگیے کہ میرا دینے والا رب وہ ہے، دینے والی ذات وہ ہے. اس نے وعدہ کیا ہے، اپنے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جب بھی مانگوں تو وہ مجھے دے گا. تو میں اسے مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے ضرور بضرور دے گا. اور رب ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نہ مانگنے پر غصہ ہوتا ہو. آج دنیا تو نہ مانگنے پر خوش ہوتی ہے. چلو بھائی کوئی مانگنے والا نہیں ہے، لیکن رب کی ذات ویسی ذات نہیں ہے. وہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. اس کی ذات ایسی ہے کہ جب بندہ کوئی اس سے مانگتا نہیں ہے تو وہ غصہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ اس بندے پر غصہ ہوتا ہے، اللہ کا غضب اس بندے پر نازل ہوتا ہے. اللہ اس بندے سے جو ہے غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں جو بندہ اپنے رب سے نہیں مانگتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو. جب بھی تمہیں ایک سوئی کی حاجت ہو، ایک سوئی تک چاہیے تو اللہ سے مانگو. یہ دنیا تمہیں کچھ دے نہیں سکتی جب تک اللہ راضی نہ ہو. یہ دنیا تم سے کچھ چھین نہیں سکتی جب تک اللہ راضی نہ ہو. مانگو تو اپنے رب سے مانگو، ہر چیز اپنے رب سے مانگو. کچھ آپ کی چپل ٹوٹ گئی تو اپنے رب سے مانگو. اللہ میری چپل پھٹ گئی ہے، میری چپل کسی نے کا انتظام کر دے. اللہ مجھے سوئی کی حاجت ہے، سوئی کے انتظام کر دے. دیکھیے آپ کی دعاؤں میں کس طرح اثر پیدا ہوگا. اور یقین کے ساتھ مانگو میرے بھائیوں. اور
ساتھی یہ دعا کے چند آداب تھے. اب میں آپ کو دعا کے قبولیت کے چند اوقات ہوتے ہیں. یہ دعا کے آداب تھے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے چند اوقات ایسے رکھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوقات ایسے بیان فرمائے ہیں احادیث میں کہ اگر ہم ان گھڑیوں میں, ان اوقات میں, اس وقت میں اگر ہم اپنے رب سے مانگیں گے تو وہ ہماری دعا جلد از جلد قبول ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, دعوت المظلوم والمسافر والوالد ولده لا يرد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو بندہ مظلوم ہوتا ہے, جس پر ظلم کیا جاتا ہے, جب وہ اپنے رب سے مظلوم بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کے اور بندے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی دعا کو قبول کرنے میں. مظلوم دنیا کا سب سے مظلوم شخص ایسا ہے جی, اگر کوئی بندہ کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہے تو یاد رکھو تم جس شخص پر ظلم کر رہے ہو, اگر وہ مظلوم تمہارے حق میں یہ کہہ دے اے اللہ فلاں عبداللہ نے مجھے ظلم کیا ہے, مجھ پر ظلم کیا ہے, اے اللہ تو اسے حساب لے لے, تو یہ دعا اللہ کے یہاں کبھی رد نہیں کی جاتی. اسی طرح میرے بھائیوں, جب بھی کسی پر آپ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, تو یاد رکھو اگر آپ جس پر ظلم کر رہے ہیں, اگر اس کی زبان حال سے آپ کی شکایت اس کے رب کے پاس چلی جائے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مظلوم بندہ اگر اب اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا 100% قبول ہوتی. ودعوت المسافر, میں اور آپ جب بھی سفر میں ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سفر میں ہوتے ہیں اور سفر میں اپنے رب سے مانگتے ہیں تو ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. میں اور آپ جب بھی سفر کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, راستے میں ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہوئے جائیں, اے اللہ تو دینے والا ہے, اے اللہ میری فلاں پریشانی ہے دور کر دے, اے اللہ میں فلاں مصیبت میں ہوں میری مصیبتوں کو دور کر دے, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. سفر کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں قبول ہوتی ہے, اللہ کے قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح دعوت الوالد لولده لا يرد عند اللہ, جو دعا اللہ کے, جو والد اپنے بچے کی دعا کرتا ہے, والد اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے, ویسی دعا بھی اللہ کے بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی. اسی طرح والدین کو چاہیے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں, اے اللہ میرے اولاد کو نیک اور ہدایت دے, نیک بنا, ایک بنا, انہیں جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کی زندگیوں میں آنے والی مصیبتوں کو دور کر دے. والدین کو چاہیے کہ اپنے حق میں دعا کرے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو والد جو باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں جا کر قبول ہو جاتی ہے, اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب روزے دار دن بھر روزہ رکھتا ہے, والصائم حین یفطر, جب روزہ دار افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کے راستے میں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. اگر ماں اور آپ مصیبت میں ہے, پریشان ہے, روزہ رکھ لیجئے, روزہ رکھ کر افطاری کے وقت دعا کر لیجئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص افطاری کے وقت, وہ روزے دار افطاری کے وقت اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے. اور اسی طرح جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ایک ایسا وقت ہے, بہت چھوٹا سا وقت ہے, بہت قلیل وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو بندہ اس گھڑی میں اللہ سے مانگ لے, اللہ نے جمعہ کے دن ایک ایسا وقت رکھا ہے, اس وقت میں بندہ اگر اپنے رب سے مانگ لے تو اللہ جو بندہ اسے مانگ رہا ہے اسے ضرور عطا کرے گا. اور جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسا وقت ہے, اگر اس وقت دعا کی جائے تو اللہ اسے ضرور فرمائے گا. اور اسی طرح خطیب, اور اس وقت بھی دعا قبول ہو جاتی ہے جب خطبہ دینے والا خطیب خطبہ دے کر بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے, پھر کھڑا ہو جاتا ہے,
ہے، وہ چند سیکنڈ کا جو وقفہ ہوتا ہے، خطیب خطبے اور نماز کے درمیان جب بیٹھتا ہے، بیٹھ کر پھر دوبارہ اٹھتا ہے، تو اس چھوٹی سی گھڑی میں بھی جو دعا کی جاتی ہے اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ جب میں خطبہ ختم کر کے بیٹھوں گا، پھر کھڑا ہوں گا، اس دونوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اگر میں اور آپ اس وقت میں بھی مانگے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا، اللہ رب العزت ہر رات کے آخری پہر میں سحری کے وقت، ينزل ربنا وربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا، اللہ رب العزت ہر رات سحری کے وقت آسمان سے الى السماء الدنیا، دنیاوی آسمان پر آتے ہیں۔ دنیا ساتویں اپنے عرش الہی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور یہ اللہ پکارتا ہے، اللہ سوال کرتا ہے، اللہ یہ ندا لگاتا ہے، من یسألنی فأعطیہ، میرے اور آپ کا رب آسمان سے آواز دے رہا ہے، اے میرے بندو، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ یہ ندا کون لگا رہے ہیں؟ یہ آواز کون دے رہے ہیں؟ اللہ رب الجلال خود آواز دے رہا ہے۔ پہلے آسمان پر آ کر اللہ بندوں سے آواز دے رہا ہے، اے میرے بندو، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کوئی ہے میرے بندوں میں سے جو استغفار کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اسے معاف کر دوں گا۔ وَمَن يَسْأَلُنِي، اور کوئی ہے جو مانگنے والا، فَأُعْطِيَهُ، میں اسے عطا کروں گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر خود تشریف لا رہے ہیں اور خود آواز دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اور آپ اپنی جو ہے پیاری سی نیند میں مدہوش سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ پریشانی ہے، مجھے اور آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانی نہ ہو۔ اللہ نے ہر ایک کو بقدر کفاف مصیبت پر پریشانی میں آزمائش میں رکھا ہوا ہے۔ ارے بندو، میں اور آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگوں سے مانگتے ہیں۔ ارے کیوں اپنے لوگوں کے درمیان جا کے، لوگوں کے پاس جا کے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں چار گالی سن کے پیسہ لیتے ہو؟ اس رب سے مانگو جو لاکھ دینے والا ہے۔ جب وہ تمہیں عطا کرتا ہے تو اس کے سمندر میں سے، جب میں اور آپ سمندر میں پانی انگلی ڈال کر نکالیں گے تو میرے انگلی کو کتنا پانی لگے گا، اسی قدر جب مجھے عطا کرتا ہے اپنا رب، ہمارا رب جب ہمیں عطا کرتا ہے تو اس کے خزانے میں سے اتنی ہی کمی ہوتی ہے، اتنی ہی کمی ہوتی ہے جتنا ہم جو سمندر میں پانی میں اگر انگلی ڈال کے نکالیں، میرے اور آپ کی انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے نا، جب میرے رب مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے تو اس کے خزانے میں سے اتنی سی کمی ہوتی ہے۔ خود آواز دے رہا، اپنے رب سے مانگو، آپ اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، وہ دینے والا ہے، وہ آپ کو مصیبت آنے والی ہے وہ جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں لوگوں سے ان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ محترم حاضرین، میں اور آپ دعا تو کرتے ہیں، جو شکایت ہوتی ہے دعا قبول نہیں ہونے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ دعا کا طریقہ نہیں جانتے، دعا کا طریقہ نہیں جانتے، دعاؤں کے آداب نہیں جانتے، اور دعا کو کس وقت میں کرنا ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ، کہ بندہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی تم سجدے میں رہو تو اللہ سے زیادہ مانگو۔
میں اور آپ اپنے رب سے حالت سجدہ میں سجدہ کرتے ہیں تو اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی تم سجدے میں ہو تو اللہ سے زیادہ مانگ لو۔ محترم حاضرین، اور اسی طرح ایک آخری بات، ایک آخری وقت میں آپ کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، گرمی بہت زیادہ ہے اور تاخیر بھی ہوئی ہے، اسی لیے ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک وقت یہ ہے، الدعاء بین الاذان والاقامہ لا يرد عند اللہ، جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے، مؤذن اذان دے کر فارغ ہو جاتا ہے اور نہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے 10 منٹ 15 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ بس میں اللہ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کے اصول ضوابط کے ساتھ اور اس کے ارکان کے ساتھ جو ہے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، دعا قبول نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ رزق حلال نہ کمانا۔ جو شخص حرام کی کمائی کماتا ہے، سود خوری کرتا ہے، حرام کی کمائی کماتا ہے، چاہے وہ افضل وقت میں دعا کرے، تہجد میں اٹھ کے دعا کرے، دعاؤں کے اصول و ضوابط کے ساتھ بھی دعا کرے، تو اللہ اس کی دعا ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے، جو شخص حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، تو اللہ نہ اس کی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں نہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کے اصول و ضوابط کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، افضل اوقات میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔